قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ کیا محرم الحرام سے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا ضروری ہے؟ کیا محرم کے بعد قربانی کا گوشت کھانا منع ہے؟ اور قربانی کے گوشت کی کھانے کی کیا مدت ہے؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو اس ویڈیو میں پراپر انفارمیشن ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نین سسٹر کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو جناب آج بات کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور اس کی کیا دلیل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں کہ حرین سسٹر کے پلیٹ فارم سے آپ تک جو بات بھی پہنچائی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی ہی بات کی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کے شارٹ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے فرمایا، حکم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرنے اور ان کے گوشت کی تقسیم کی نگرانی کروں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اونٹوں کا گوشت کھا لیں اور جھولیں سب تقسیم کر دوں اور قصاب کو قربانی کے جانور سے کچھ اجرت نہ دوں۔ صحیح بخاری میں 1717 یہ حدیث نمبر ہے، اور اس کے اور بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی مدت کیا ہے، اب اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں لمبے سفر کے بعد واپس آئے۔ ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ یعنی ایک قربانی کا جو سال ہے اس سے دوسرے قربانی کے سال تک گوشت کھا سکتے ہو، یعنی پورا سال استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی اس کی حدیث شریف موجود ہے۔ تو اپنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے دین اور فقہ کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب